کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے مکہ کا انتظام کیسا چلتا تھا؟ وہاں کوئی باقاعدہ بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن ایک ایسا حیرت انگیز نظام موجود تھا جس نے پوری عرب کو جوڑا ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکہ کے ان 7 بڑے عہدے اور عرب کے قبائلی نظام کے پس منظر تاریخ جانیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قریش نے مکہ کا انتظام کو چلانے کے لیے جو مختلف عہدے بانٹ رکھے تھے ان کی تفصیل یہ ہے۔ قسمت معلوم کرنا، نمبر 1، قسمت معلوم کرنا، فعل نکالنے اور اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے بت کے پاس جو تیر رکھے ہوتے تھے ان کی ذمہ داری بنو جمحہ قبیلہ کے پاس تھے۔ نمبر 2، ولایت اور فصل، بت کے نام پر جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی ان کا انتظام کرنا اور لوگوں کے پاس بنو سہم کے پاس تھا۔ نمبر 3، مشورہ کرنا، مشورہ دینے کا یہ خاص اعزاز بنو اسد قبیلے کو حاصل تھا۔ نمبر 4، خون بہا اور جرمانہ، قتل کا بدلہ دینا اور مختلف جرمانوں کا انتظام کرنا بنو تیم کی ذمہ داری تھی۔ اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5، قومی پرچم، پورے ملک یا قوم کے جھنڈے کو اٹھانا اور اس کی حفاظت کرنا بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، فوجی کیمپ اور گھوڑ سوار، جنگ کے دوران فوجی کیمپ کا انتظام کرنا اور گھوڑ سواروں کا قیادت کرنا بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، نمائندگی، دوسرے قبیلے یا ملک میں اپنی دفاع بھیجنا یا بات چیت کرنا بنو ادے کے منصب تھا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یمنی، حقانی اور عدنانی قبیلے اپنا وطن چھوڑ کر پورے عرب میں پھیل گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے سرداروں کا نقشہ کچھ یوں تھا۔ جو قبیلے حیرہ عراق کا سرحد علاقہ اس کے پاس آباد تھے انہیں حیرہ کا حکومت کا ماتحت مانا گیا۔ جن قبیلوں نے شام کا سرحد بعد شام میں رہائش اختیار کی انہیں غسانی بادشاہوں کے ماتحت سمجھا گیا۔ مگر یاد رہے کہ یہ ماتحتی غلامی صرف نام کی تھی، حقیقت میں وہ آزاد تھے۔ ان دو جنگوں کے علاوہ پورے عرب کے اندر تمام قوم ہر طرح سے آزاد تھے۔ ان قبیلوں میں سرداری نظام چلتا تھا۔ ہر قبیلے خود اپنا سردار چنتا تھا اور وہ سردار اپنے قبیلے کے لیے ایک
چھوٹی سی حکومت کی طرح ہوتا تھا۔ ان کی سیاست وہ تحفظ کی بنیاد پر تھی۔ عصبیت، اپنی قبیلے کے لیے جان دینے کا ذمہ اور اپنی زمین کی حفاظت کرنے کی مشترکہ مفادات پر تھی۔ قبیلے کے سردار کا مقام اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ صلح ہو گیا، جنگی قبیلہ ہر حال میں اپنی سردار کا فیصلہ کو مانتا تھا اور کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ سردار کو اپنے قبیلے پر ویسے ہی مکمل طاقت مطلق عینی حاصل تھی جیسے کسی ڈکٹیٹر کو ہوتی ہے۔ بعض سرداروں کا رعب ایسا تھا کہ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو ہزاروں لوگ اپنی تلوار میان سے نکال لیتے اور وہ یہ تک نہیں پوچھتے کہ سردار کی غصہ کی وجہ کیا ہے، یعنی وہ اپنے سردار کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے۔